رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 91 سے متعلق آیت نمبر 90 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیت ہے اس کے اندر تذکرہ کیا گیا تھا کہ منافقین کو، یہود و نصارہ کو تم جہاں بھی پاؤ انہیں وہیں قتل کر دو۔ تو پچھلی آیتوں میں کیونکہ قتل کرنے کا تذکرہ کیا گیا، اس کے آگے اب تھوڑی سی وضاحت ارشاد فرمائی کہ سب کا حکم ایک جیسا نہیں ہے، سب کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ لیکن یہ دیکھو کہ ہر ایک کو قتل نہیں کرنا، یعنی ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا کہ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ بینکم و بینہم میثاق، کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ کیا ہوا ہو۔ ہوتا ہے کہ تسلیم تو نہیں کرتے لیکن آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، تم ہمیں کچھ نہ کہنا۔ تو جن کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہو ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ فرمایا او جاءوکم حاصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا پھر وہ ایسے افراد بھی کہ جو لڑ کے اب تھک گئے، یعنی مراد یہ ہے کہ اب وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ تنگ آ گئے ہیں ان لڑائیوں سے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون سے رہنا ہے، ہمیں صلح کے ساتھ رہنا ہے۔ جو لوگ یہ تسلیم کر لیں یعنی صحیح دل سے کہ ہاں ہم لوگ اب لڑائی والوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں ایک سائیڈ پہ کرو، ہمیں سکون سے رہنے دو، ہم کہیں شامل نہیں ہوں گے، تم ہمیں کچھ نہ کہنا۔ تو فرمایا ایسی قوم کے لوگ بھی آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور فرمایا کہ او یقاتلوا قومہم، یا پھر ایسے لوگ کہ جو تمہارے ساتھ شامل ہو کے اپنی قوم سے لڑیں، یعنی وہی یہود و نصارہ کے ساتھ لڑیں، تنگ آ جائے ان سے اور وہ تمہارا ساتھ یوں دینا چاہیں کہ ہاں ہم تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، تم ہماری قوم سے ہماری جان چھڑاؤ کہ ان کے فتنہ فساد سے ہم تنگ آ گئے۔ تو اگر اس طرح کے لوگ ہوں ان کو بھی اسلام قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ دیکھ لو اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، وہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا یہ کفار تم سے لڑتے، تم پر مسلط ہو جاتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور یہ تم سے لڑتے بھی صحیح، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب اور دبدبہ ڈالا ہے کہ اب کفار کے اندر بھی تقسیم ہو گئی، کہ بعض کفار وہی ہیں شرارتی، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض ہیں جو اپنی ہی قوم سے تنگ آ گئے ہیں کہ شرارتوں کی وجہ سے ساری قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوں، تو فرمایا اگر اللہ چاہتا وہ سب کو تم پر مسلط کر دیتا اور یہ تم سے لڑتے، لیکن اللہ نے تمہاری حفاظت کی، کفار کے دلوں میں تمہارا رعب اور دبدبہ ڈال دیا۔ فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، یعنی اگر وہ تم سے اعراض کریں، تم سے دور ہٹیں، تو پھر فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے وہ لڑائی نہ کرے، وہ تم سے لڑائی نہ کریں، تم سے پیچھے ہو جائے، دور ہٹ جائیں فتنہ فساد سے، یا پھر وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، وہ تمہاری طرف امن کی، سلامتی کی